اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کفار مکہ کی بے پناہ ظلم و ستم کے باوجود اسلام کا نور پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ایک گروہ ابو جہل اور ایک بہت بڑے یہودی عالم کی نوعیت میں آیا۔ اس گروہ میں ولید بن مغیرہ، از بن وائل، از بن ہشام، اسودہ بن عبد المطلب اور نضر بن حارث کے علاوہ اور بھی لوگ تھے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبی معجزات دکھاتے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، بصورت دیگر میں اس تلوار سے تمہارا ایمان لے آئیں گے، بصورت اس تلوار سے تمہارا سر حرم کر دوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اگر اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، رہی بات میرا سر قلم کرنے کی تو یاد رکھو میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ تو میں معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا دیکھنا پسند کرو گے؟ یہ سن کر ابو جہل سوچ میں پڑ گیا اور اس پر یہودی عالم نے کہا، محمد کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں، تم محمد سے کہو آسمانی معجزہ طلب کرو۔ یہودی عالم کی بات سنتے ہی ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند ابھی طلوع ہو ہی رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا، ابھی ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قابیس اور دوسرا جبل قیقان پر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور ان شہادت سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قابیس اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پر آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ یہودی عالم نے جب شق القمر کا معجزہ دیکھا تو حیران رہ گیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ وہ یہودی عالم کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا، لیکن ابو جہل نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پہلے ابو جہل نے کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ دکھایا، اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ بولا، یہ تو محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ اس واقعے کے بعد ابو جہل نے مکہ کے شہر کے چاروں طرف قاصد روانہ کیے تاکہ شق القمر کی تصدیق کی جا سکے۔ شق القمر کے واقعے کے مکہ کی طرف آنے والے مسافروں نے بھی گواہی دی کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی کفار قریش ایمان لانے کے بجائے بڑی ڈٹائی سے کہنے لگے، محمد کتنا بڑا جادوگر ہے، استغفر اللہ، اس نے چاند پر بھی جادو کر دیا۔ شق القمر کی تصدیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی ہے۔ وہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ مدد دکھا کر، یہ معجزہ دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ
گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہ انہوں نے کس طرح چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ ابو جہل نے کہا ٹکڑے کر کے دکھائیے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما کر ٹکڑے کیے تو ابو جہل اپنی بات سے مکر گیا۔ پھر اس کے بعد ایک چاند کا ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے۔ پھر اس کے بعد ابو جہل نے قریش کے سارے مسافروں سے پوچھا کہ تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ جادو ہے، ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور ہماری نئی تحقیقی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل واقعات کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے مزید نیو ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔